بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت زید بن سعنا کو ہدایت سے نوازنا چاہا، یہ زید بن سعنا یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت سے نوازنا چاہا تو ان کو ایک خیال آیا، ان کے دل میں ایک یہ بات آئی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں دیکھی، اور فرماتے ہیں کہ وہ میں نے آزمائی بھی نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے تھے تو باہر سے اونٹنی پر ایک مسافر آیا، اور اس نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، اور اس نے بتایا اس نے آ کر یہ بتایا کہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، وہاں پر چند مسلمان ہوئے ہیں، اور انہیں مسلمان میں نے اس طرح کیا کہ میں نے انہیں یہ بتایا کہ جب آپ اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے، جب آپ مسلمان بن جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کو کشادہ کر دیں گے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بارشیں ہو نہیں رہی، تو فرماتے ہیں یار یہ جو ایک باہر سے بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر، مال کے لالچ میں آ کر وہ مسلمان ہوئے تھے، کہیں اب اس طرح نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے اب جو نا پھر دوبارہ اسلام کو چھوڑ نہ دے اس لالچ میں کہ ہمیں جو نا مال نہیں مل رہا، تو آپ اگر یہ بات مناسب سمجھے تو ہمارے ساتھ کوئی آپ مدد کرے، ہمارے ساتھ آپ یہاں سے کچھ بھیجے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بندے کی طرف دیکھا، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ آج کے مال میں سے کچھ بھی ابھی تک نہیں بچا، جو کچھ بھی تھا وہ تمام کا تمام مال خرچ کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو حضرت زید بن سعنا تھے وہ فرماتے کہ اب یہ سارا ماجرا میں دیکھ رہا تھا، جب یہ بات سامنے آگے اب کوئی مال نہیں ہے، تو یہ فرماتے کہ میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ اے محمد، اگر جو ہے نا میں آپ کو کچھ مال ابھی دے دوں، کچھ پیسے وغیرہ میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور آپ یہ کریں کہ آپ فلاں قبیلے کے فلاں باغ سے جو نا آپ نے مجھے فلاں وقت تک اتنی کھجوریں دینی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کھجوریں تو دی جائیں گی، لیکن آپ کسی باغ کو متعین نہ کرو کہ مجھے فلاں باغ سے دی جائیں، اس طرح آپ متعین نہ کرو، آپ کو کھجوریں دی جائیں گی۔ تو بہرحال وہی ہوا کہ یہ سودا طے ہو گیا۔ تو وہ فرماتے کہ میں نے 80 مسکال سونے کے نکالے، اور نکال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لینے کے بعد انہوں نے وہ جو ایک شخص آیا ہوا تھا کسی قبیلے سے، ان کے حوالے کیے، وہ سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور انہیں یہ کہا کہ آپ یہ یہاں سے مال لے جاؤ اور وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اندر برابر تقسیم کر دینا۔ اب اس کے بعد حضرت زید فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر حجر مبارک سے باہر تشریف لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور چند صحابہ اکرام باقی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کسی دیوار کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ اب حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا، ابھی میں نے پیسے تو دے دیے تھے لیکن ابھی چند دن باقی تھے، یعنی وہ جو وقت طے ہوا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد، اتنے وقت کے بعد آپ نے مجھے اتنی کھجوریں دینی ہوگی، تو خود ہی بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ دن اس میں باقی تھے، لیکن یہ فرماتے کہ میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان کو پکڑا، معاذ اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح جا کر گریبان پکڑا اور میں غصے میں آ گیا، میں نے غصے میں کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے، آپ جو ہے نا صرف ٹال مٹول کرتے رہتے ہو، آپ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا، آپ کے اوپر جو میرا حق بنتا ہے وہ آپ مجھے میرا حق تو نہیں دے رہے، آپ صرف ٹال مٹول کرتے جا رہے ہو۔ تو یہ حضرت زید خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی غصے میں آ گئے، ان کی آنکھیں گول آسمان کے تاروں کی طرح گھوم رہی تھی، اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تم وہ کہہ رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، اور تم وہی سلوک کر رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اگر مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا خیال نہ ہوتا، میں اس مجلس کی وجہ سے تمہارا خیال کر رہا ہوں، ورنہ میں تلوار نکال کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے اور اسے اس کے علاوہ دوسری بات کی ضرورت تھی، آپ نے یہ کہنا تھا، آپ مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھے طریقے سے اور ان کو وقت پر جو ہے نا جو ان کا حق ہے وہ ادا کر دو، اور انہیں آپ جو اچھے طریقے سے مطالبے کا کہتے، آپ اس طرح نہ کہتے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر ہی کو کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ ان کو فلاں باغ میں لے جائیں، اور وہاں جا کر جو ان کا حق بنتا ہے آپ انہیں جا کر ان کا حق دے دو، اور جو آپ نے انہیں دھمکایا ہے اس دھمکانے کی وجہ سے 20 سا مزید کھجور اور بھی ان کو دینی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے گئے، اور وہاں جا کر جو ان کا حق بن رہا تھا وہ بھی دے دیا، اور جب 20 سا زائد کھجوریں دے رہے تھے تو حضرت زید نے کہا کہ آپ یہ مجھے زائد کھجوریں کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ میں نے جو آپ کو دھمکایا تھا اس دھمکانے کی وجہ سے مجھے یہ کھجوریں آپ کو دینی ہوگی۔ تو حضرت زید نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں زید بن سعنہ ہوں۔ تو کہا کہ کیا آپ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے آپ وہی ہیں؟ تو اس نے حضرت زید نے خود ہی بتایا کہ جی میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، جب آپ اتنے بڑے ہو، اس کے باوجود آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح اور اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو دیکھا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ واقعی وہی نبی ہے، لیکن چونکہ دو شرائط ایسی تھی جن کو میں نے نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے وہ میں آزمانا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سی شرائط ہے، اس لیے میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اور وہ شرائط یہ تھی کہ نبی کی بردباری جو ہے یہ جلد غصے پر غالب آ جاتی ہے، یعنی نبی کی بردباری یہ ہے کہ اگر انہیں غصہ آ جائے تو ان کی بردباری اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور دوسرا کہا کہ میں یہ آزمانا چاہ رہا تھا کہ اگر نبی کے ساتھ کوئی نادانی والا معاملہ کرتا ہے تو نبی کی بردباری میں اور بھی زیادہ غلبہ آ جاتا ہے، اور بھی زیادہ غالب ہو جاتی ہے ان کی بردباری۔ اور آج جو ہے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھا کہ جب میں نے غصہ کیا تھا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی اطمینان سے مجھ سے بات کر رہے تھے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے وہ جو 2 نشانیاں نہیں دیکھی تھی آج وہ بھی میں نے نشانیاں دیکھ لی، لہٰذا میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں، میں اللہ رب العزت کو رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور دین اسلام کو میں دین مانتا ہوں، اور اس پر میں راضی ہوں، آپ اس بات پر گواہ بن جائیں۔ اور یہ حضرت زید نے اور مزید یہ کہا کہ میں آپ کو اس بات پر بھی گواہ بناتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے اس مال میں سے میں اپنا آدھا مال اس امت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ یہ جو آدھا مال وقف کر رہے ہیں یہ پوری امت کے لیے نہ کرو بلکہ بعض امت کے لیے کرو، کیونکہ آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پوری امت کو دے سکو، لہٰذا آپ پوری امت کا نہ کہو بلکہ بعض امت کا کہو۔ تو حضرت زید بن سعنہ نے یہی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ میں اپنا آدھا مال بعض امت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن سعنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضرت زید بن سعنہ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، گواہی دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شریک بھی ہوئے، جہاد میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر غزوہ تبوک یا غزوہ تبوک کے بعد غالباً آتا ہے کہ ان کے بعد ان کی وفات بھی ہوئی۔